ہم اور آپ سبھی لوگ اس بات سے پریچت ہے کہ ایک نہ ایک دن قیامت ضرور آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ، یعنی بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو قیامت کی کچھ نشانیاں، قیامت کس طرح سے گزرے گی تथा قیامت کب آئے گی، ان سبھی سوالوں کا جواب جاننے کو ملے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نیککاروں اور بدکاروں کے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا کی فیصلے کے لیے اپنے بندوں سے انیک اچھے اور برے کاموں کا بدلہ لینے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا ہے۔ اسی دن نیکوں کو جنت کی نعمتیں اور بدوں کو جہنم کا عذاب دے گا۔ یہ قیامت ایک دم اچانک اور بالکل ہی ناگہاں آئے گی۔ لوگوں کو اس کا کوئی خیال نہیں رہے گا اور روزانہ کے مطابق لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ اس دن لوگ بے ہوش و بدحواس ہو کر گرتے اور مرتے چلے جائیں گے۔ آسمان ٹوٹ پھوٹ کر اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا۔ زمین اتنا زبردست بھوچال آ جائے گا کہ زمین زور زور سے ہلنے اور کانپنے لگے گی۔ سبھی چیزیں ریجا ریجا ہو کر بکھر جائیں گے۔ ہم آپ کو اس کی کچھ نشانیوں کے ساتھ قیامت کب آئے گی یہ بھی بتائیں گے، جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ پہاڑوں کا ٹل جانا۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ پہاڑ اپنی جڑوں سے ٹل جائیں گے۔ یہ نشانی ظاہر بھی ہو چکی ہے، کیونکہ زلزلوں میں پہاڑ کا اپنی جگہ سے ٹل جانا بارہا واقع ہو چکا ہے۔ سونے کا پہاڑ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ نہر فرات سونے کے پہاڑ ظاہر کر دے گی، اور لوگ اس کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے یہاں تک کہ جنگ کریں گے۔ ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، اور ان میں ہر شخص یہ کہتا ہوگا کہ شاید میں قتل سے بچ جاؤں گا۔ مسجدوں میں دنیا کی باتیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں کے بیچ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کی مسجدوں میں دنیاوی باتیں ہوگی، لہٰذا تم لوگ ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک برس 1 مہینے کے برابر۔ جب قیامت قریب آ جائے گی تو سال، مہینہ اور دن جلدی جلدی گزرنے لگے گا۔ اس کی یا تو یہ صورت ہوگی کہ زمانے میں اس قدر بے برکتی ہو جائے گی کہ جلدی جلدی زمانہ گزر جائے گا اور لوگوں کو خبر بھی نہ ہوگی کہ کتنے دن گزر گئے، یا پھر یہ صورت ہوگی کہ اس زمانے میں لوگ اس قدر قسم کے مصیبتوں اور فتنوں کے ہنگامے میں مشغول اور پریشان سے بدحواس ہو جائیں گے۔ کمینوں کی خوشحالی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ دادا تथा پرانے پشتوں کے زمانے سے ہی نسلاً بعد نسلین کمینے، احمق اور لچے لفنگے ہوں گے۔ وہ دنیا میں مال و دولت اور اثر و رسوخ نیز دنیاوی سجاؤ سامان کے لحاظ سے بہت ہی خوشحال ہوں گے، اور جو جتنا بڑا کمینہ اور لچا ہوگا اسی قدر زیادہ وہ خوشحال ہوگا۔ بے حیائی کی انتہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ لوگ جانور کی طرح راستوں میں جفتی کریں گے۔ آج یہ ہمیں دیکھنے کو کافی ماترا میں مل رہا ہے۔ ہر روز شرم اور حیا کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے۔ ایک دن انسان اس قدر بے حیا اور بے شرم ہو جائے گا کہ وہ گھوڑوں، گدھوں، کتوں کی طرح عام راستوں میں اپنی شہوت پوری کرنے لگے گا۔ تلوار جہاد سے معطل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے لگیں گے، رشتہ داروں کو کاٹنے لگے رہیں گے تथा ان کے ذریعے سے دنیا کمانے لگیں گے۔ ایسی نشانیاں ہی کچھ اثر ہمیں دنیا میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لٹ باز بادشاہ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا نکلے گا جو تمام انسانوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا۔ آج کے دور میں تھوڑا بہت اس کا بھی اثر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک ظالم بادشاہ امیر اور غریب تथा شریف و رذل سب کو اپنی حکومت سے جزا رہا ہے۔ پتھروں کی بارش۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کھلے عام بدکاری ہونے لگے گی تو اس امت کے پچھلے لوگوں میں زمین کا دھس جانا اور مسخ ہو جانا اور پتھراؤ ہوگا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے؟ حالانکہ ہم لوگ میں بہت سے صالحین نیک لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی ہاں، کھلے عام بدکاری ہونے لگے گی تو سبھی لوگوں پر ایسا ہوگا۔ یہودیوں کا قتل عام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور یہودیوں کو قتل کریں گے۔ سبھی درخت بھی یہودیوں کے خلاف رہیں گے، ایک گرگد کے درخت کے علاوہ، کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کا علم یعنی قیامت کب آئے گی اپنے آپ بندوں سے چھپا لیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ قیامت بالکل ہی اچانک آئے گی۔ اگر یہ بات نردھارت سمے یعنی بتا دیے ہوتے تو قیامت کا آنا اچانک نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ ہمیشہ گنتے اور حساب کرتے رہتے کہ اب قیامت کے آنے میں اتنے ورس، اتنے مہینے، اتنے دن باقی ہے۔ لیکن ہاں، قیامت کے سن کے سوا قیامت کی تاریخ، قیامت کا مہینہ، قیامت کا دن، یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا ہے۔
آج اسلام کا ہر بچہ جانتا ہے کہ قیامت محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو جمعے کے دن آئے گی۔ قیامت کیسے آئے گی؟ آپ نے ابھی تک جانا کہ قیامت کی نشانی اور کب آئے گی، لیکن اب آپ جانیں گے کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا۔ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ قیامت مطلب دنیا کا ختم ہونا۔ قیامت کے دن پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، ستارے آسمان سے زمین پر برسیں گے، سب اتنا پریشان ہوں گے کہ خود کے حالات پر بھی غور نہیں کر سکیں گے۔ سورج اتنا سامنے ہوگا کہ اس کی گرمی سے سب ختم ہو جائے گی۔ اس دن دنیا کا عالم یہ ہوگا کہ سب کے سب تڑپ رہے ہوں گے، پوری دنیا میں آگ اور دھواں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی اس کی شروعات ہو گئی ہے۔ ملک شام کے حالات، امام مہدی کا ظہور۔ اس ویڈیو میں ہم قیامت کی نشانیاں کے تعلق سے کچھ اور اہم تذکرہ کریں گے، قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا۔ حدیث، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تابوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چامرے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قائم قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، پھر ایک ایسا عام اور تباہ کن فتنہ ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر بھی اس کی لپٹ میں آنے سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ صحیح بخاری 317۔ جسمانی فتنے میں قاتل و غارت، لوٹ خسوٹ، دنگا فساد، کساد بازاری، جناکاری، پھانسی و عریانی، سود خوری، حرام خوری جیسے عنصر شامل ہے، جو عرصہ دراز سے بددریج شروع ہو کر بالآخر عرب کے ہر گھر کو اچھی طرح اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں، حتیٰ کہ حدود حرام اور حرام مدینہ میں بھی اس لپیٹ سے محفوظ نہیں۔ نوٹ: عرب میں فتنہ کا پھیل جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ فتنہ جسمانی یا روحانی ہر طرح کا ہو سکتا ہے۔ روحانی فتنے میں بے دینی، بدعملی، شریعت سے دوری جیسے عوامل شامل ہے۔ زنا عام ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور میرے علاوہ کوئی اور وہ حدیث تمہیں نہیں سنائے گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا عام ہوگا، شراب با کثرت پی جائے گی، آدمی تھوڑے اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کتاب النکاح 5231۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ یہ حالات نہ ہو جائے کہ آدمی عورت کے ساتھ بھرے بازار زنا کرے گا، اور اس وقت بہترین آدمی وہ ہوگا جو یہ بات کہے گا، کاش تم اسے دیوار کے پیچھے لے جاتے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زناکاری کو حلال کر لیں گے۔ شاہی بخاری 5590۔ نوٹ: یعنی قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ کھلے عام کرنے لگ جائیں گے، اور اس دور میں وہ شخص اچھا مانا جائے گا جو ایسے زنا کرنے والوں کو یہ نصیحت کرے گا کہ کاش تم لوگ کھلے عام کرنے کے بجائے دیوار کے پیچھے جا کر کرتے۔ زناکاری کا عام ہونا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ موجودہ دور میں یہ زناکاری جنگل میں آگ کی طرح تمام عالم اسلام میں پھیل کر مسلمانوں کے ایمان کو جلا کر راکھ بنا رہی ہے۔ زنا ایک کبیرہ گناہ بھی ہے جس کی شریعت میں حد بتائی گئی ہے کہ اگر زنا شادی شدہ نہ ہو تو ایسے میں 100 کوڑے لگائے جائے اور 1 سال کے لیے جلا سے نکال دیا جائے، اور اگر زنا شادی شدہ ہو تو اسے راجم کر دیا جائے۔ شراب حلال سمجھی جائے گی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشمی لباس، شراب اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ صحیح بخاری 5590۔ حدیث، حضرت عبادہ بن سمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ شراب کو حلال بنا لیں گے اور اس کا نام بدل لیں گے، اور جب تک یہ عمل ظاہر نہ ہو جائے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ 33/14۔ نوکرانی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرماتے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں وقوع قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی تو قیامت قریب ہوں گے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان 50۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان 97۔ نوٹ: لونڈی کا اپنے مالک کو جنم دینا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بعض روایت میں ملک اور بعض میں مالکہ کو جنم دینے کا ذکر ہے، البتہ لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ اسلام پھیل جائے گا اور مشرکین پر غلبہ پا لیا جائے گا تو ان عورتوں کو لونڈی غلام بنا لیا جائے گا، جن سے پیدا ہونے والے بچے
لونڈی کے مالک ہوں گے، کیونکہ وہ بچے لونڈی کے مالک کے نطفے سے ہے۔ اس جملے کو حقیقت پر محمول کیا جائے کہ فی الواقعہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اور آج کے سائنس کے دور میں یہ سب کچھ ثابت ہو چکا ہے۔ لوگ کرائے پر عورتیں حاصل کر کے اپنے نطفے اس کے رحم میں رکھوا دیتے ہیں، پھر وہ اس عورت کے رحم میں پرورش پا کر جنم لیتا ہے۔ حالانکہ عورت کی حیثیت ملازمہ کیسی ہوتی ہے، جبکہ جنم پانے والا اس کے مالک کا بچہ ہونے کی وجہ سے عورت کا بھی مالک ہوتا ہے۔ موسیقی یعنی گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو جناکاری، ریشمی لباس، شراب اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے، اور ان میں سے کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کے لیے چلے جائیں گے۔ ان کے چرواہے صبح و شام جانور لائیں گے اور لے جائیں گے۔ ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت کی غرض سے آئے گا تو وہ ٹلنے کے لیے اسے کہہ دیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات ہی انہیں سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، ان پر پہاڑ گرا دے گا، اور ان میں سے باقی بیچنے والوں کو قیامت کے لیے بندر اور خنجیر کی صورتوں میں مشق کر دے گا۔ صحیح بخاری کتاب الاسرابہ 5590۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ شراب و کباب اور لہو و لعب میوزیکل سوس میں رات گزارے گا، پھر صبح کو وہ بندر اور خنجیر بن چکے ہوں گے، اور ان میں سے جو بچ جائیں گے ان پر اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو انہیں اس طرح برباد کر دے گا جس طرح پہلے نافرمان قوموں کو برباد کیا گیا۔ یہ سزا انہیں اس لیے ملے گی کہ انہوں نے شراب پینے، گانے بجانے اور گانے والی آئین فاحشہ رکھنے کو حلال کر لیا ہوگا۔ ابن ماجہ 19/8۔ جھوٹی گواہی دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچی گواہی چھپائی جائے گی۔ جھوٹی گواہی دینا قیامت کی نشانی ہے۔ موجودہ دور میں یہ نشانی بالکل واضح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو کبیرہ گناہوں میں سے قرار دیا ہے۔ آج ہمارے عدالتوں کا اکثر نظم جھوٹی گواہی پر منحصر ہے۔ کرائے کے گواہ بکثرت اور بآسانی مل جاتے ہیں، جن کے ذریعے ہر طرح کے ناجائز مقدمات کے جائز فیصلے کروا لیے جاتے ہیں۔ جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے فتنے ظاہر ہوں گے، جھوٹ بکثرت ہوگا، بازار قریب ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن 7061۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان انسانی صورت میں کسی قوم کے پاس آ کر جھوٹی حدیث سنائے گا اور لوگوں میں انتشار واقعہ ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی کہے گا کہ میں نے ایک شخص سے یہ حدیث سنی ہے جس کا چہرہ تو میں پہچانتا ہوں مگر اس کا نام نہیں جانتا۔ صحیح مسلم مقدمہ 17۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمندر میں شیطان قید ہے جن کو سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا۔ ان قریب وہ نکلیں گے اور لوگوں کو قرآن سنائیں گے، یعنی دھوکہ دینے کے لیے جھوٹا قرآن بنا لائیں گے۔ صحیح مسلم مقدمہ 18۔ جھوٹ کا پھیل جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ نشانی عرصہ دراز سے ظاہر ہو چکی ہے اور دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھیں گے اور جھوٹی حدیثیں گراہ کے لوگوں کو سنا کر گمراہ کریں گے۔ عام گفتگو میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، لیکن علم حدیث میں جھوٹ بولنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح مسلم مقدمہ 4۔ غریب امیر ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ چھوٹے اور کمینے گھروں والے سہلے لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ مجمع الجوائد 327/7۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ لونڈی مالک کو جنم دے رہی ہے، چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جا رہے ہیں، اور ننگے بھوکے اور فقیر لوگ سردار بن چکے ہیں، تو قیامت کے آثار و نشات ہے۔ مسند احمد 396/1۔ غریب، فقیر اور اجاڑ قسم کے لوگوں کا مالدار اور صاحب حیثیت ہو جانا قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کسی وقت میں عرب کا علاقہ شہراؤں اور ریگستان پر مشتمل تھا اور یہاں کے اکثر مکینوں کا گزر و بشر مواشی پالنے پر منحصر تھا، مگر جب سے اللہ تعالیٰ نے عرب کے شہراؤں میں تیل کے چشمے جاری فرمائے تب سے عرب کے شہرا مرغزاؤں میں اور ریگستان چمنستانوں میں بدل گئے ہیں اور ہر طرف خوشحالی اور مال و دولت کی فرمانی عیان ہے۔ کئی لوگ جو ظاہری بھکاری ہوتے ہیں مگر حقیقت منصاف ہونے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ بھکاری لاکھوں میں کھیلنے والا ہے۔ مسلمان آپس میں قتل و غرت کریں گے۔ حضرت ابو شوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے اپنے رب سے سوال کیا، یا رب میری امت کو مجموعی طور پر قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا،
ان پر کوئی ایسا غیر مسلم دشمن مسلط نہ ہو جو ان کی مرکزیت کو بالکل نست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے فیصلوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کی اپنی امت کے حق میں یہ دعا قبول کر لی کہ انہیں قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا اور نہ ان پر کوئی غیر مسلم دشمن مسلط کروں گا جو ان کے زارین اخار فان کے خواہ وہ چونکہ ان مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے۔ البتہ یہ آپس میں قتل و غارت کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی تک بنا لیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن 2879۔ مال اور خزانے بکثرت حاصل ہوں گے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین قائم رہے گا حتیٰ کہ قریش سے 12 خلفاء ہوں گے، پھر قیامت سے پہلے جھوٹے ظاہر ہوں گے، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کسریٰ کے سفید خزانے حاصل کر لے گی۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ 1822۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سکیٹ دیا تو میں نے زمین کے مشرق و مغرب تک کو دیکھا۔ بلا صبح میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک مجھے مشاہدہ کرایا گیا، اور مجھے سرخ و سفید سونا چاندی 2 خزانے بھی عطا کیے گئے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الفتن 2889۔ ایمانداری کم اور خیانت بھرپور ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت یعنی ایمانداری ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے کہا، امانت کا ضائع کیسے ہوگا؟ فرمایا، جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کے منتظر رہو۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق 6496۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں بیان فرمائیں جن میں ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ ایمانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتی ہے، پھر قرآن مجید اور حدیث شریف میں اس کی مضبوطی ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ایمانت کے اٹھ جانے کے متعلق فرمایا کہ آدمی ایک مرتبہ سوئے گا اور اسی میں ایمانت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی اور اس میں بے ایمانی کا ہلکا سا داغ پڑ جائے گا، پھر ایک مرتبہ سوئے گا تو وہ داغ چھالی کی طرح ہو جائے گا، جس طرح تم پاؤں پر انگارہ پھانکو تو اس سے ایک پھولا ہوا چھالا سا نکل آتا ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے۔ پھر یہ حال ہوگا کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی شخص ایمانت دار نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ فلاں لوگوں میں ایک ایمانت دار شخص ہے، اس کے متعلق یہ بھی کہا جائے گا کہ وہ کتنا عقل مند، بلند حوصلہ اور بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمانت نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک وقت ایسا بھی دیکھا کہ میں خرید و فروخت بلا خوف و قدر کیا کرتا تھا، اگر وہ تعزیر مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام اسے بے ایمانی سے روکتا، اور اگر وہ ایسا ہوتا تو اس کا مددگار اسے روکتا، لیکن اب بے ایمانی کے بڑھ جانے کی وجہ سے میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خرید و فروخت ہی نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق 6497۔ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال اونٹوں کی سی ہے کہ 100 میں سے ایک بھی 23 سواری کے قابل نہیں ملتا۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق 6798۔ حضرت مرداس اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ ایک کے بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں گے اور فضول لوگ باقی رہ جائیں گے، جس طرح جو کا بھوسا یا ردی کھجور باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فضول لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری 6434۔ فحاشی اور بے حیائی۔ فحاشی عام ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی پھیلنے اور پھیلانے کو ناپسند کرتا ہے اور یہ بے حیائی پھیلنے والے سے بغض رکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بے حیائی پھیل جائے گی۔ مسند احمد 217/2۔ فحاشی اور بے حیائی کا پھیل جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ عورتوں کی بے پردگی، مردوں سے اختلاط، محلول تعلیم، گالی گلوچ، موویز، ڈرامے، سانگس وغیرہ اس سب میں شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اس کا پھیلنا لا محالہ قطع ہے، مگر ہمیں اس پیش گوئی کا مصداق بننے سے حتی المقدور گرائز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ قرآن کریم میں قیامت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جھوٹ سچ بن جائے گا، لوگ نمازیں غلط کرنے یعنی چھوڑنے لگیں گے، امانت ضائع کرنے لگیں گے، سود یعنی بیاج انٹرسٹ کھایا جائے گا، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، اونچی لمبی عمارتیں بنائیں گے، علم بیچ کر لوگ دنیا جمع کریں گے، رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، انصاف نائب ہو جائے گا،
قیامت کی 10 بڑی نشانیاں: دجال کا ظاہر ہونا، سورج کا پورب کے بجائے پچھم سے نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر آنا، جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا عام ہو جائے گا، بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گے، عورت کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی، عورت ایسا لباس پہننا شروع کر دے گی جس میں جسم صاف ظاہر ہوگا، ہر طرف ننگا ناچ ہوگا، آسمان چھوتے ہوئے عمارت بنائیں گے،